قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ بولو بلکہ زندہ کہنا، بل قولوا ہم احیاء، بلکہ ان کو زندہ کہنا، کیونکہ لا تقولوا ہے نا، تو جب لا تقولوا کے بعد بل آئے گا تو پھر کیا کہنا ہے؟ قولوا۔ آپ نے ان کو زندہ کہنا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم میں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ یہ ہم نے دلیل پیش کی ہے انبیاء کی حیات پر۔ دلیل کیسے پیش کی ہے کہ دیکھیں میدان جہاد میں قتل ہونے والا شہید، اس کو اعزاز ملا ہے اس لیے کہ اس نے جان اللہ کے نبی کے دین پر دی ہے، اتباع نبوت میں قتل ہوا ہے، تو وہ شہید جو اتباع نبوت میں جان دے اگر اس کو حیات ملتی ہے تو خود نبوت کو حیات اس سے بڑھ کے ملتی ہے، خود نبوت کو حیات اس سے بڑھ کے ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ماہانہ اجتماع جو پہلی جمعرات اس میں دلیل کو پیش کیا تھا کہ شہید وہ ہے جو مقتول فی سبیل اللہ ہے، اور نبی وہ ہے جو مقتول فی اللہ ہے۔ جو اللہ کو دیکھے اور خدا کی عبادت کرے یہ مقتول فی اللہ، اور جو اللہ کے راستے کو دیکھے اور جان دے یہ مقتول فی سبیل اللہ۔ اگر مقتول فی اللہ زندہ ہے تو مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ بڑھ کے زندہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو نبی شہید سے بڑھ کے زندہ ہے، کیوں؟ اس کو اعزاز اتباع نبوت میں ملا ہے، تو اتباع نبوت میں اگر اعزاز موجود ہے تو پھر ماننا چاہیے کہ نبوت کے لیے اعزاز اس سے بڑا موجود ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ توجہ رکھنا، میں اس آیت کو تھوڑا سا کھول لوں پھر میں اس آیت کے متعلقہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1،